لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اور نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر مختلف احکامات سے اپنے بندوں کو سرفراز فرمایا. چنانچہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تعلیم دی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے. تو اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ اور سرکار کی سنتوں اور سرکار کی اتباع کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کو کامیابی اور کامرانی کے دروازے پہ پہنچائے. چنانچہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی آپ کی امت مجھ سے محبت کرتی، فاتبعونی، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ میرا اتباع کرے. یہ نبی فرما رہے ہیں میرا اتباع کرے، یعنی سرکار کا اتباع محبت الہی کے لیے لازم کے درجے.
جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، اسی طرح سے اللہ کی محبت کے لیے سرکار کی محبت ضروری۔ نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی جب رسول کی کرو گے تو خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں یہ اصول رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا اس کی نیکیوں کو لکھ دیتے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے تو صرف اللہ کی محبت کی جو ہے طلب کی تھی، تو اس کا ہمیں راستہ بتایا گیا اتباع رسول۔ تو سیدھی بات ہے، جب اتباع رسول ہو تو محبت الہیہ کا حصول ہو جاؤ اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے۔ لیکن ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور سرکار کی اتباع اور سرکار کی پیروی کرتے ہیں، سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانے کی فکر کرتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، مانگی تھی اللہ کی محبت، ساتھ ساتھ مغفرت الہی بھی چلی آئی۔ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں پر صرف نظر کرتے ہوئے ستاری کی چادر اس کے اندر آپ لوگوں کو لپیٹ لیں گے۔ آگے ضابطۂ قرآن بیان ہو رہا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بڑے غفور، بڑے معاف کرنے والے، بے انتہا رحم کرنے والے۔ یہ اللہ کی صفت بیان ہوئی۔ بہرحال تو کامیابی اور کامرانی اگر چاہتے ہو اور زبان سے رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو زبان سے دعویٰ کرنے سے افضل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے یہ بتائے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور سچی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہارے پاس لے کر آئے احکامات کی شکل میں، جو رسول نے تمہیں تعلیم دی ہے، فخذوا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز کو چھوڑنے کو کہا اس سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، کامیابی تمہارے دروازوں پر دستک دے گی، روز محشر جنت الفردوس کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ہو جاؤ گے، شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہو جاؤ گے، حوض کوثر پر تاجدار مدینہ کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ نصیب ہو جائے گا، جنت کے 8 دروازے تمہیں اہلا و سہلا کی پکار پکاریں گے، جہنم کے فرشتے تم سے دور رہیں گے، قبر کے احوال اور قبر کے مراحل اللہ رب العزت آسان فرما دے گا۔ قرآن پہ عمل کر کے تو دیکھو، رسول کی سنتوں پر چل کر تو دیکھو، کیا مقامات اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ سنا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العزت کے ماننے والے، اور ہم ان کی اتباع میں کتنے پیچھے۔ دیکھیے برادران وطن میں ایک قوم رہی ہے جنہیں ہم سکھ لوگ کہتے ہیں، سردار جی لوگ کے، ان کے یہاں ان کے جو بڑے ہیں جن کی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کا نام گرو نانک۔ تو یہ گرو نانک جو ہے سلسلہ نقشبندی عالیہ کے ایک بڑے بزرگ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس زمانے، چونکہ اتنا تعصب اور اتنی جو ہے دلوں میں رنجشیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی جو آج ہیں ہمارے برادران وطن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹھا کرتے تھے وہ ان بزرگ کے پاس، تو ایک مرتبہ گرو نانک نے یہ کہا
کہ حضرت اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو یہ آپ کا اسٹائل مجھے بڑا پسند آیا، اور اکثر جو علماء سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، امامہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور سنت رسول تو ہر سچے مسلمان اور ہر سچے عاشق رسول کے چہرے پہ ہوتی ہے، مجھے آپ کی داڑھی اور آپ کا یہ جو پگڑی باندھنے کا انداز ہے بڑا پسند آیا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور آپ کو کوئی حرج نہ ہو تو میں اس فیشن کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے اور تحصیل زینت کے لیے اس پگڑی کو بھی باندھنا چاہتا ہوں اور اپنے چہرے کو داڑھی سے سجانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بالکل کریے، شوق سے کریے۔ اور یہ تو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے میسنجر تھے، جو ہمارے رسول ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، سارے جہاں کے جو سردار ہیں، ان کا یہ فیشن ہے، یہ ان کا اختیار کردہ طریقہ ہے۔ میں کیوں تکلیف میں آؤں گا اگر آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا؟ چنانچہ گرو نانک نے اس طریقے کو اختیار کر لیا۔ تو اب اندازہ لگاؤ، جب انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا تو ان کے پیروکار اور ان کی ماننے والے 90% سے زیادہ سر پہ پگڑی بھی باندھتے ہیں اور اپنے چہرے کو داڑھی سے بھی سجاتے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے عشق رسول کے دعوے کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں کتنے فیصد پگڑی دیکھی گئی؟ کتنے فیصد مسلمانوں کے چہرے پہ سنت رسول ہے؟ تو کون ہوا سچا عاشق؟ وہ لوگ ہوئے یا ہم ہوئے؟ وہ لوگ اپنے گرو کی زیادہ بات ماننے والے ہوئے، وہ لوگ اپنے ہیرو، اپنے رول ماڈل اور اپنے آئیڈیل کی زیادہ بات ماننے والے ہوئے، یا ہم خود اپنا تھرمامیٹر لگا لیں، ہم خود جو ہے اللہ نے عقل عطا فرمائی، ہم خود جان سکتے ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا عمل ہے سنت رسول پہ اور ان لوگوں کا کتنا عمل ہے گرو نانک کے طریقے پہ۔ تو دیکھیے سنت رسول میں کیا عزت ہے، اسے بھی سنتے چلیے کہ جب انہوں نے سنت کو سنت نہ سمجھ کر اور تحصیل زینت کے لیے اور فیشن اختیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ہینڈسم اور سمارٹ اور مائنڈ بلوئنگ دکھوانے کے لیے پگڑی کو اور داڑھی کو رکھ لیا، تو آج تمام زمانے میں اس بات کی اللہ رب العزت نے شہرت عطا فرمائی اور سارے لوگوں کی زبانیں اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ سردار جا رہا ہے۔ جب ایک اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے اور رسول کو نہ ماننے والے اور سنت کو سنت نہ سمجھ کر اختیار کرنے والے کو اللہ سرداری کے لقب سے نواز سکتا ہے، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، سرکار کے مت والے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اختیار کر لیا تو سوچو اللہ کن مقامات سے ہمیں نواز دے گا، اللہ ہمیں دنیا میں کیا مقامات اور کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ سنت رسول میں اور طرق رسول میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، طریقہ سرکار میں کوئی بدصورت نہیں لگتا بلکہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اور ایک اخبار کی خبر سناتا چلوں کہ ایک ہالی ووڈ جو موویز بنتی ہے، پکچر بنتے ہیں، اس کی ایک بڑی ایکٹریس جس کا انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو چہرے پر داڑھی والا مرد پسند ہے یا بغیر داڑھی کا؟ تو اس نے کہا گیا تو اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مرد تو وہ ہو کہ جس کی داڑھی ہو، اور اگر داڑھی بغیر کا ہی چہرہ چاہیے مجھے تو پھر اس سے اچھا چہرہ تو میرا ہے، کیوں نہ میں اپنے ہی گال پر اور اپنے ہی رخسار پر ہاتھ گھما دوں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگوں نے کتنے فائدے دکھائے ہیں، سرکار کو جس کام سے تکلیف ہوتی ہے وہ کام ہم کرتے چلے جائے اور پھر زبان سے عشق رسول کے دعوے کرتے چلے جائے تو پھر یہ تو نفاق ہے۔ اور منافقت تو اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے، منافقت یہ تو دوگلا پن ہے۔ کافر ہو، مشرک ہو، اس سے خطرناک منافق ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اسلام کو اور دین حق کو نقصان پہنچانے والے منافق حضرات ہی رہے۔ منافقین نے جتنا نقصان پہنچایا ہے شریعت محمد کو اور دین محمد کو اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔
تو آج ہم زبان سے یوں کہیں کہ ہم رسول کے مت والے ہیں، سرکار سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ہمارا عمل اس کے بالکل مخالف ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے خاصگار؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی رہی، ان پر درود پاک پڑھنا کیسا رہا ہے، سرکار کی کتنی شفقت والی ذات رہی ہے، کہیں احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروا کر جو لوگ حملہ آور ہے ان کے لیے بھی سرکار کی زبان سے دعائیں نکل رہی ہے، طائف کے میدان میں اپنے قدم مبارک کو لہو لہان کروا کر سرکار اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں فرما رہے ہیں، تو کیا ہم سرکار کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہم بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں میں شریک نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے جو امت کے لیے دعائیں مانگی ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی تو دشمنوں کو دعائیں دینے والے، اتنا بہترین اور اتنا پیارا نبی، اس کی سنتیں آج ہمیں جو ہے گراں گزرتی ہے، بھاری لگتی ہے، بوجھ معلوم ہوتی ہے، اور یہ بمبئی کے شیطان اور بمبئی کے ہجڑوں کی طریقے اور ان کے فیشن اختیار کرنے میں ہم ذرہ برابر جو ہے دیر نہیں لگاتے، ہمیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ پھٹی ہوئی جینس انہوں نے پہنی تو ہم نے بھی پہن لی، پھٹے ہوئے لباس پہن لیے تو ہم نے بھی پہن لیے، یہاں سے بھساول کا ہائی وے جو بنا دیا انہوں نے بالوں میں تو ہم نے بھی یہاں سے بھساول کا ہائی وے بنا دیا، یہاں سے مہاراشٹر کی بارڈر بنا دی تو ہم نے بھی بارڈر بنا دی۔ پہلے کے زمانے کے قبائل کے جو جانور ہوتے تھے یہ ایسے طریقے کے بال ان کے کاٹے جاتے تھے، جو آج کل ہم فیشن سمجھتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کے جانوروں کے بال تھے، ہم ان جانوروں کی اقتدا کر رہے ہیں، جانوروں کی فیشن اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے اور سرکار کی شریعت کے اور دین حق کے دشمنوں کے طریقوں کو اور ان کی فیشنوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ میرا نبی تو کتنا پیارا ہے، ان کی فیشن اور ان کے طریقے آج ہمیں کیوں پسند نہیں، کیوں ہم بھلا بیٹھے ہیں ان کے طریقوں؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ سرکار کی ذات ہے، گنہگاروں پر اپنی جو ہے معافی کی کملی کو اڑا دیتے تھے اور گنہگاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیتے تھے۔ اتنے زبردست نبی کا آج ہمیں اتباع کرنا جو ہے بھاری بھرکم اور بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور ان کے اتباع سے کیا ملے گا؟ آج ہر ایک انسان کی زبان پہ یہ ہے کہ یہ کیا تو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کام کروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اتباع رسول کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی ہے اور انعامات ہے روز محشر۔ کیا انعام ہے؟ جنت ہے ہمارا انعام، اور جنت کیسی ہوگی؟ یہاں کا دبئی کا برج الخلیفہ ہم سمجھتے ہیں جنت کو، ہم سوئٹزرلینڈ کی اور کشمیر کی وادیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم دنیا کی جنت۔ ارے یہ بالکل ذرہ برابر بھی نہیں ہے اللہ کی جنت کے سامنے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کچھ جنت کے مناظر بیان فرمائے، کیا فرماتے اللہ رب العزت کہ اتباع رسول سے اور تقوی اختیار کرنے سے ہم تمہیں کیسی جنت عطا فرمائیں۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر یاسن،
اس میں ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جس کا پانی بدبودار نہ ہوگا، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے اس پانی کو، نہ کوئی آنکھ اس پانی کو دیکھے ہوئے ہے، نہ کسی کان نے اس پانی کو کبھی سنا، نہ کوئی زبان اس پانی کا تذکرہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا پانی بدبودار نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت نے کہ وہ مشک کے پہاڑوں سے بہتی ہوئی چلی آئے گی، جنت کی پانی کے نہریں مشک کے ٹیلوں سے اور اس کے پہاڑوں سے بہ کر آئے گی۔ دنیا کا پانی دیکھیے، تاپی ندی دیکھیے، ہم اس کے اندر ہاتھ دھونا اور نہانا تو دور، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے پانی میں نیل آ جاتی ہے، بانس مارنے لگتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اپنے آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کروموزومز پیدا ہونے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، کئی طرح کی بیماریاں اس میں جو ہے گھس جاتی ہے، جاگزین ہو جاتی ہے۔ جنت کا پانی جو بدبودار نہ ہوگا، اس میں نیل پیدا نہیں ہوگی، مشک کے ٹیلوں سے بہ کر آئے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا دودھ بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور اس دودھ کا مزہ بالکل بدلا ہوا نہ ہوگا۔ ہاں، رات کو 3-4 بجے ہمارے ہاں تو دودھ نکال کر 10 لیٹر کا 20 لیٹر کیا جاتا ہے، اور اوریجنل اسے کہتے ہیں جس کو 10 کا 15 کیا جائے، اور گارنٹیڈ اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم 10 کا 13 تو کیا ہی جاتا ہے۔ اور کسی نے تازہ دودھ نکلا ہوا پی لیا تو پھر تو کیا کہتا ہے، ارے میں نے سامنے نکلا ہوا دودھ پیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے 10 کا 20 لیٹر پیا، کسی نے 10 کا 15 والا پیا، کسی نے 10 کا 13 لیٹر کیا ہوا دودھ پی لیا، کسی نے سامنے نکلا ہوا پیا۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا، وہاں ایسا دودھ ہوگا جو کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، جو دست قدرت سے بہتی ہوئی نہر سے آیا ہوا ہوگا، اللہ کے خزانے سے نکلا ہوا دودھ ہوگا۔ کیا تم کمپیریزن کرو گے؟ دنیا کے دودھ میں تو بدبو آنے لگتی ہے، وہاں کے دودھ سے خوشبوئیں امٹیں گی، وہاں کے دودھ سے ایسی خوشبو آئے گی کہ دنیا میں اس خوشبو کا تصور نہیں کر سکتی۔ 2 نہروں کا بیان ہو گیا، تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کے لیے بڑی مزیدار ہوگی، بڑی مست کر دینے والی ہوگی۔ ایسی شراب نہیں ہوگی جنت میں کہ جو ماں بہن کی تمیز تک کو بھلا دے۔ دنیا کی شراب دیکھیے کیسی ہے، دنیا کی شراب منہ سے بدبو آتی ہے، سارا زمانہ شرابی سے نفرت کرتا ہے، اپنی بہن کا پاس و لحاظ بھول جاتا ہے، اپنی ماں کے ادب و احترام میں کمی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، رات بھر حوالات میں اپنی رات کو گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے شرابی میرے دربار سے، میرے گھر سے دور ہو جا، اس حال میں میرے دربار میں اور میرے گھر میں تجھے انٹری نہیں، آنے کی اجازت نہیں، کہ جس حال میں تو نے شراب پی رکھی ہو، نشہ کر رکھا ہو۔ اور جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ بدبودار نہ ہوگی، ماں بہن کی تمیز کو بھلانے والی نہ ہوگی، بڑی مزیدار ہوگی، بڑی ذائقے دار ہوگی، اور بڑے مست کر دینے والی اور ہوش و حواس کے باقی رکھنے والی ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا سفید رنگ کی اور صاف شفاف ہوگی۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چوتھی نہر کو بیان فرما رہے اللہ رب العزت جنت کی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہوں گی
جس کا شہد بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور کسی قسم کا اس میں کوئی کچرا نہ ہوگا۔ دنیا کے شہد کو دیکھ لیجئے، شہد بیچنے والا آیا، 500 1000 کے نوٹ پر شہد ڈالا، اس کے اوپر آگ لگائی اور اپنے اوریجنلٹی کا اور شہد کے خالص ہونے کا ثبوت دیا۔ وہاں اللہ کو ایسے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، جنت کے شہد کے لیے کوئی ثبوت درکار نہیں۔ اللہ نے فرمایا سچے کلام اللہ میں جس کا تذکرہ ہے تو وہ صاف شہد کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہد مد مکھیوں کے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہوگا، کسی مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہیں ہوگا، کسی مکھی کا کوئی ڈنک اس میں نہیں ملے گا، کسی مکھی کا کوئی پر اس میں نہیں ملے گا، نہ اس شہد کو صاف کرنا پڑے گا، نہ اس میں موم کا کوئی ذرہ ہوگا، وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے قدرتی کارخانے سے نکلا ہوا شہد ہوگا۔ یہ اتباع رسول کے فوائد ہیں، اور اتباع رسول کے عوض جو جنت ملنے والی ہے تو یہ ایسی جنت ہے۔ یہ تو کچھ جھلکیاں بیان کی ہے قرآن کریم میں، ورنہ حقیقی معنوں میں اگر جنت کو بیان کرنا چاہے تو ساری دنیا کے تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جاوے، لیکن اللہ کی اس نعمت بھری جنت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جنت جنت جنت، نہریں، شراب، شہد، دودھ، پانی، تو اب کچھ ڈرنا بھی تو چاہیے۔ اتباع کرنے پہ یہ ہے۔ دنیا میں ہم پوچھتے اس کا فائدہ کیا، تو یہ فائدہ، تو اب پوچھئے اس کا نقصان کیا۔ تو اگر اللہ کی نہ مانی، رسول اکرم کی نہ مانی، تو پھر سنیے سورہ دخان غضبناک ہو گئی اس موقع پر۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، اتباع رسول کی، اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ نہ رکھا تو یہ زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ زقوم کا درخت، دنیا میں جو پھل ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، تو یہ پانی کے ذریعے اور سینچائی کے ذریعے نشو و نما پاتے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے اسے نشو و نما ملے گی جہنم کی آگ سے۔ اور مشرکین مکہ نے اس کا ٹھٹھا بھی اڑایا تھا اور کہا تھا کہ دنیا میں تو نشو و نما پاتے ہیں درخت کس سے؟ پانی وغیرہ سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ایسے درخت کا تذکرہ ہے کہ جو نشو و نما پائے گا آگ سے۔ ٹھیک ہے، ٹھٹھا اڑا لو، کل قیامت کے دن جب وہی زقوم کا درخت تمہاری خوراک اور تمہارا کھانا ہوگا، اس وقت پھر اپنی کہی ہوئی اور اپنی چلائی ہوئی زبان پر اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتاوا ہوگا، اور پھر پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، یہ احکامات الہیہ کو نہ ماننے والوں کا کھانا ہوگا۔ طعام ان کے معنی کھانا، ڈینر، بریک فاسٹ، اسے جو نام دینا چاہو تو۔ کالمہل، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور المہل کے معنی ہے پگھلایا ہوا تانبا۔ تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے اسے مہل کہتے ہیں۔ کالمہل یغلی فی البطون، ہم کہتے ہیں نا دنیا میں تجھے ایسا ماروں گا کہ تو حال بے حال ہو جائے۔ ابھی حال بے حال نہیں، لیکن اس سے کیا دیتے ہیں؟ مشابہت دیتے ہیں، اس کے جیسا کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کالمہل، جیسا پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یغلی فی البطون۔ وہ زقوم کا درخت جو ہے، یغلی میں جو ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے کہاں؟ زقوم کے درخت کی طرف۔ تو یہ جو درخت ہے زقوم کا، وہ پیٹ میں جوش مارے گا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا کسی نے پیٹ میں ڈال دیا ہو۔ کغلی الحمیم، اور ایک یہاں پر اللہ رب العزت نے ایگزامپل دیا، ہو سکتا ہے سمجھ نہ پڑے تو دوسرا اللہ نے ایگزامپل دیا۔
جیسا کہ کھولتا ہوا پانی، کغلیل حمیم، پانی کیسے کھولتا ہے تپیلی میں؟ کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ اس سے بھی خطرناک ہوگا وہ تو، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں تو مچھر کی مثال دی، کہیں مکھی کی مثال دی، اور اللہ رب العزت مثالیں دینے میں اور سمجھانے میں شرم نہیں کرتے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ عادت اللہ ہے، اور فصاحت اور بلاغت بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں یہ انسان بڑا فصیح و بلیغ ہے، اسے فصیح و بلیغ نہیں کہتے کہ جو ہر کس و ناقص کے سامنے اعلیٰ قسم کی اردو اور عربی جھاڑے۔ اصل فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ سامع کی حیثیت میں اتر کر اور سننے والوں کی حیثیت اور درجے پر اتر کر متکلم کلام کرے، اس کا نام فصاحت و بلاغت۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ کے طور پہ ہو گیا۔ کغلی الحمیم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس وقت اگر کوئی چال بازی کرنا چاہا، جیسا ہم دنیا میں چال بازی کرتے، مرڈر کر دیا، چوری کر لی، انلیگل کوئی کام کر لیا، لیکن 10 کی جب پکڑ ہوئی، ہماری بھی ہوئی، لیکن فلاں افسر کے گھر پہ مٹھائی کا ڈبہ اور کچھ رقم کا کور پہنچ گیا، تو پھر کیا کرتے وہ افسر؟ آنے جوا دو، آنے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چھانٹ لو آج اس میں سے گناہگاروں کو، مجرمین کو، چال بازوں کو، بے نمازیوں کو، روزہ نہ رکھنے والوں کو، حج نہ کرنے والوں کو، سرکار کے طریقوں کو روندنے والوں کو، قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، قرآن کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھنے والوں کو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، انہیں پکڑو، اس مجرم کو پکڑو، اس غدار کو پکڑو، اس اللہ رسول کی نافرمانی والے کو پکڑو۔ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، گھسیٹ کر اور پکڑ کر گرہبان سے جہنم کے بیچوں بیچ لے آؤ۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر اس کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بہاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، اس کھولتے ہوئے عذاب کے پانی کو بہاؤ۔ اس وقت پھر گڑ گڑانے لگے گا، اس وقت پھر آوازاری کرنے لگے گا، اور اللہ سے کہے گا هل الی مرد من سبیل، کیا لوٹنے کی اور دنیا میں جانے کی کوئی جگہ ہے؟ ایک موقع ہے، لاسٹ چانس ہے یا نہیں اللہ؟ تو اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ لے اپنے کیے ہوا کا مزہ۔ اب تو بڑا معزز تھا، بڑا مکرم تھا، بڑی پہچان تھی تیری دنیا میں، بڑے پولیٹیشین سے اور بڑے سرکاری افسران سے اور بڑے لوگوں سے تیرا تو اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جاؤ، اگر کسی منتری کو بلا سکتے ہو تو بلاؤ، جاؤ کسی پولیس افسر کو بلا سکتے ہو تو بلاؤ۔ یہاں پر تو کوئی رشوت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ دینا ہے یہاں میں تو عبادات کی کرنسی چلے گی، وہاں ڈالر نہیں چلے گا، وہاں پاؤنڈ نہیں چلے گا، وہاں دراہیم و دنانیر نہیں چلیں گے، وہاں یہاں 500 1000 کے جو نوٹ ہے 2000 کے وہ نہیں چلیں گے، وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی فارم ہاؤس نہیں چلے گا، وہاں کوئی فلیٹ نہیں چلے گا، وہاں کوئی آڈی BMW نہیں چلے گی۔ وہاں تو اللہ کہیں گے لا بھائی کوئی نماز ہو تو دے دے، میں کہاں منع کر رہا ہوں، لا کوئی روزہ ہو تو دے دے، میں کہاں منع کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے یہی تیرا ٹھکانہ ہے اور تجھے یہیں پر رہنا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جو جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم کا پروفیسر ہے، جہنم کا جو پولیس کمشنر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ جہنمی جب پکار رہے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہیے کہ تمہارا پروردگار ہمارا فیصلہ کر دے۔ قال، کئی سالوں کے بعد حضرت کمشنر صاحب جواب دیں گے انکم ماکثون انکم ماکثون، ابھی رہو، ابھی تو ابتدا ہے، ارے ابھی تو آگے بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو ایک سے ایک آئیں گے اندر سے، کہیں اژدہے نکلیں گے، کہیں قسم قسم کے عذاب ہیں اندر۔
تو اللہ رب العزت سے اگر اس جہنم سے اور اللہ رب العزت کے غضب سے پناہ چاہتے ہو تو اتباع رسول کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو، اور عبادات کے کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اخلاص کے جو ہے ڈبے میں بٹھا کر جنت کی سواری پر سوار کرے۔ اخلاص ہماری زندگی میں ہو تب جا کر ہماری عبادات بھی کارگر ہوگی، اور دعاؤں میں اللہ سے اس کا فضل مانگا جاوے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، کیا طریقہ رہا ہے، کتنا اللہ سے آہوزاری کرتے ہیں، کیسے اللہ کے لال گزرے ہیں، لیکن زبان سے کیسی باتیں نکلتی ہے، زبان سے کیا تڑپ والی، اور کتنا اپنے آپ کو وہ لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت ہمارے ان تمام عبادات کو اور اعمال کو رائے گا تو نہیں کر دے گا۔ اسی لیے تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب بھی میں قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہوں تو حرم کی جانب سے اور قبلہ رخ سے ایک صدا میرے کانوں میں آتی ہے۔ وہ صدا جو میرے کانوں میں آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قبلہ رخ تو کھڑا ہوا تو، لیکن تجھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو تیرا دل تو کیسا ہے، پتھر کا ہے، تیرا دل کہاں صاف ہے، شفاف ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے نماز سے فائدہ ہو تو اپنی اصلاح کر، اس لیے کہ تیرا دل تو ایسا ہے کہ تجھے نماز سے ذرہ برابر فائدہ نہیں ہو سکتا، نماز سے ذرہ برابر تجھے کوئی اللہ کے یہاں اجر نہیں مل سکتا۔ ایسا اللہ نہیں فرما رہے، ایسے ہمارے بزرگوں کی اور علماء اور مشائخ کے دل کی کیفیات رہتی ہے، ایسے ان کے دلوں میں ایک درد اور ایک کڑن جو ہے گردش کرتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا میرا حال، کیسے اللہ کے حضور میں جواب دوں گا، کیسے اللہ کے یہاں ہمارے کالے کارناموں اور کالے کرتوتوں کی معافی کرواؤں گا۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اتباع رسول اور صحیح معنوں میں عاشق رسول کے زمرے میں ہمیں داخل کر دے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا 100% فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔